يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر. امدادکم 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 اظہر بلا آزادکم تدین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھے الصلاۃ جمعہ شریف والے دن درود شریف زیادہ مقبول ہونا ہے. محبت نہ پڑھے آپ کو الصلاۃ حمد و ثنا و بعد امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء خط
إلى مقام عالم ما كان وما يكون نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا و صدورنا و قلوبنا بکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ نور دے حضور انتہائی ادب نال ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ارباب فکر و دانش حاضرین و سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں، اس وحدہ لا شریک رب دے فضل نال میں تساں جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے خوبصورت اس مرکز اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جمعہ شریف دی ادائیگی تو پہلا ساڑھے تے کرم بالا یہ کرم ہے کہ اساں فارغ نہیں بیٹھتے بلکہ اپنے نبی کا ذکر سنتے سناتے ہیں۔ کائنات اندر دو ذکر ایسے ہیں جڑے صرف اور صرف خوش قسمت انسان کرتے ہیں۔ ایک رب کا ذکر ہے، ایک رب دے یار سونے محمد کا ذکر ہے۔ الحمدللہ اساں حضور دے ذکر نال اپنی زبانہ اور اپنے کانا دیا سماعتاں کو معطر و منور روشن کرنے ہیں۔ آج میں جس ایک عاشق کا ذکر کرنا چاہنا، چونکہ 31 اکتوبر آپ کا یوم شہادت سی، پھر ربیع النور شریف کے موضوعات دی وجہ نال ذکر نہ ہو سکیا۔ پچھلے جمعے ایک بھائی نے توجہ کرو ادھر میری کروائی کہ اس حضور دے عاشق کا بھی ذکر کرو، میں پھر اج مناسب سمجھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ نعت خانہ کو فرمائشاں کرتے ہیں کہ اے نعت پڑھو اے پڑھو، تواڈیاں دعاواں نال واحد خطیب غالباً میں ہی ہاں کہ جنہوں فرمائشاں تقریراں دیا بھی ہوندیاں نے کہ اے کرو۔ میں ایسے عاشق کا ذکر شروع کر لگا جنہوں دنیا غازی علم دین شہید کے نام تو جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کدی کدی ایسے موضوعات کو بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ جڑا وہ دھول تے مٹی ساڈے ایماناں دی خوبصورت چادر تے لگتی ہے، ایسے عاشقاں دے ذکر نالوں پٹی دور ہو جاتی ہے، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لبرل ذہن نال میرا اج دا جمعہ نہیں سننا بلکہ محمد دا نوکر بن کے سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ تبصرے ہر بندہ کر سکتا ہے، تبصرہ نگار ہے، تجزیہ نگار ہر بندہ ہی ہے، بندے کو دین کی علم سمجھ بوجھ ہے یا نہیں، لیکن تبصرہ ضرور ہے۔ میں روکنا بھی نہیں، کرنا بھی چاہیے، اور انہاں تبصریاں نال ہی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ضرور عرض کرساں کہ دینی معاملات جس چیز کی سمجھ نہ ہوئے بندے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر تم علم نہیں نہ رکھتے تو ایسے بندے سے پوچھو جو دین کو جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دین کو سیکھنا چاہیے۔ برحال ٹائم دے مختصر ہونے کی وجہ نہ میں بلا تمہید گل کر لگا۔ قرآن پاک میں بڑی معروف آیت تلاوت کی تھی، برکت واسطے کا ترجمہ سن لو۔ خلاق عالم اعلان فرماتا ہے، کل اے محبوب آپ اعلان فرمائیں، ان کنتم اگر تم میں سے تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، بس محبوب آپ کی اتباع کریں۔ اتباع کے سلے میں پھر اللہ اس بندے پہ یہ کرم کرے گا، اس بندے کو محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یحببکم اللہ، پھر رب اس بندے کو ڈھونڈ کر اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ آیا مقدسہ ترجمہ میں عرض کر چکے ہوں۔ اس دے وچ دو چیزاں کا ذکر ہے کہ اتباع رسول کرنا اور ایک بندے دا یہ سوچ فکر کہ میں چاہنا کہ میں رب نال پیار کراں۔ بندے کی سوچ فکر اور سمجھ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں رب نال پیار کرنا چاہنا، وہ طریقہ اللہ نے دسیا۔ اللہ نے میرے نال اگر پیار کرنا ہے نا تو فاتبعونی، میرے یار دی پیروی کر۔ عجیب جی گل ہے، ذاتاں دو نے، پیار رب نال کرنا ہے، حکم ہے یار دی پیروی کرنا، فاتبعونی۔ ذاتاں دو لیکن حکم کی ہے، یا اللہ میں تینوں چاہنا، تیرے نال پیار کرنا۔ اللہ آتا بے شک تو میرے چاہنا ہے، میرے نال پیار کرنا ہے اور پیار کا دعویٰ بھی کرنا ہے، لیکن میرے نال پیار کا دعویٰ اس وقت تک مضبوط اور صادق ہوگا گا جنی دیر تک میرے یار کی تباہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جی میں ایک مثال دینا، ساتھی جی ہر بندہ اس بات کو سمجھے گا کہ میں آخا جی میں فرضی نہ لینا، آج یاسین صاحب بیٹھے، میں نہ جی حاجی صاحب کو ملنا چاہتا۔ تیسرا بندہ آتا ہے جی حاجی صاحب کو ملنا یہ سمجھ کے تو میرے نام ملاقات کر لیں۔ تو میں سوچا تھا کہ صحیح کہ پرسنل میں گل کرنی سی، پرسنل ملنا سی، یہ تیجا بندہ کیویں پنجابی یہ چاہتے ہیں نا کہ تیجا رلیا تے چکا وقتی فطرتی انسان دی فطرت دے مطابق بندے دے ذہن چونا یار میں ملنا فلانے نو سی، تیسرا کتوں آ گیا کہ وہ آدھا میرے نال ہی مل رہا ہے، سمجھ کے آ گیا نا۔ یہ وجہ یہ کہ اگر تو اس کیٹاگری ہے کہ وہ دا خلوت جلوت اس کا رہنا سہنا بہنا حتیٰ کہ ایسی نسبت جڑی محترم حصہ بنا رہا ہے، تو پھر تو کوئی گل نہیں سمجھ آتی ہے کہ چلو یار انہوں تک اپروچ نہیں کہ میں فلان یہ مل لینا، تو یہ ہے کہ چلو گل پہنچا دے دا گل سمجھانا اس میں مثال دی بلا مثال کو تشبیہ رب آندا جی میرے نال پیار کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے سونے کی اتباع کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کا یہی ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مطلب جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں اسی بات پہ ایک وضاحت دی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا در صرف در خدا نہ سمجھو، حقیقتاً در رب کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ در سے بھی پاک ہے، وہ گھر سے بھی پاک ہے۔ گھر مانا جائے اس کا، در مانا جائے اس کا، تو پھر دروازہ ہو کسی کا، گھر ہو کسی کا، تو گھر کے ساتھ گھر میں کوئی ہوتا ہے تو گھر کا مالک ہوگا نا۔
مالک مکان کا ہوگا، مکین ہوگا تو مالک ہوگا۔ بات سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا وجود سے پاک ہے، خدا کا جسم کوئی نہیں، خدا کی زبان کوئی نہیں، خدا کا دل کوئی نہیں، خدا کا وجود کوئی نہیں، وہ بغیر وجود کے ہے۔ جو یہ تصور کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ اللہ کا وجود ہے، جسم ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا اللہ اگر تجھے ملنا ہو تو پھر تیرا وجود نہیں، تیرا جسم نہیں۔ خلاق عالم فرماتا ہے کوئی بات نہیں، میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، مجھے ملنا ہے۔ عرض کیا ہاں مالک، آواز قدرت بلند ہوتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے یار کے دروازے پہ چلے جاؤ، دروازے رسول پہ جانا تمہارا کام ہے، سمجھ جانا یہ در رسول بھی ہے، در خدا بھی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باخدا، خدا کا یہی ہے در، باخدا اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قسم، قسمیہ لفظ ہے، باخدا خدا کا قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب حضور بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ مدینے والا مصطفیٰ بولتا ہے۔ اچھا اس پہ ڈسکس کرتے چلے بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا فاتبعونی، اتباع کرو۔ ان اتباع کرنا بڑے بڑے عاشق آئے نہیں، ایک دی داستان بیان کریے گلاں لمبیاں ہو جانیاں نے۔ انہیں اتباع کرن والے چوں ایک غازی علم دی شہید، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غازی علم دین شہید دے ابو دا نام طالع احمد، انہاں دی والدہ دا نام چراغ بی بی، انہاں دا ایک بڑا بھائی دا نام محمد دین۔ کیسے کیسے نام ہے؟ وہ اندر ہے نا کہ مسیطاں کچیاں ایمان پکے نمازی پکے، بندے پرانے دور دے پہمیں نہ پڑھ ہونے سن، انہاں دے نام دستے سن کہ عاشقاں دے نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاہور رہن والا ہے، داتا دی نگری تے جدوں پیدا ہوئے نا، پیدا غازی علم دین شہید رحمت اللہ پیدا ہوئے تے ماں کہتی ہے کہ میں ایک دن نا ایویں جویں ماں اپنے پتر نال پیار کرتی ہے نا، کہتی میں لے کے گود وچ بیٹھی ہاں تے اچانک علم دین دی نا پیشانی چوں نور جا نکلنا محسوس ہویا مینوں۔ فرماندی ہے میں وہم کیتا، پھر یہ ہوئی پوزیشن، فرماندی ہے پھر میں وہم کیتا، ہو سکتا ہے ایویں گل نہیں ہے، فرماندی ہے پھر میں غور کیتا تے انج لگے پیا جویں نور نکلدا ہے، تے کہندی ہے کسے کنے چ آواز بی بی یہ عام بچہ نہیں، جڑے عاشق ہونے انہاں نازل تو کم کڑی حضور نال جڑی ہوتی ہے۔ تاریخ لمبی ہے، داستان ایک جمعے سے پوری نہیں ہونی، میں دو تین گلاں ہی آپ کی کرنیاں نے اس جمعے موضوع مکمل کرنا ہے، میں کوشش کرنی ہے، توجہ تو رکھنی ہے۔ پارٹیشن تو پہلے دی یہ ہسٹری ہے، ہندوستان اور پاکستان ڈیوائڈ نہیں ہویا، اجے پاکستان نہیں گیا۔ لاہور ایک راجپال کھتری سکھ کتاباں کی دکان اور پرنٹنگ پریس کا کام کرنا، انہیں میرے تے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وچ گستاخی کی، استغفر اللہ، نے ایک کتاب لکھی، میں کتاب کا نام نہیں دسنا چاہتا چونکہ میرا عشق دوبارہ نہیں کرتا، وہ نام ہی بڑا عجیب ہے۔ انہیں کتاب لکھی اور وہ جدو مارکیٹ چاہیے نبی دے دیوانے وہ کتاب کا نام ہی سننا برداشت نہیں سن کرتے، پورے لاہور اندر اگ لگ گئی۔ انہوں نے آخیا جی جذبات مجروح ہو گئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے اور کلمہ پڑھنے والے روٹا دے کے احتجاج شروع ہوئے۔ علم دین آتا ہے، میرا بچپنا سی تو میں
بچپن ماں نے مسجد بھیجا جا حافظ قاری صاحب کو قرآن پڑھتے فرماندے نے میں ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکیا سکول دی کلاس ایک یعنی جنہیں وہ آندے نا کچی بھی نہیں پڑھیا بالکل نہیں پڑھا چٹا نہیں پڑھا ماں پیو مشورہ کیتا ہے نہ قرآن پڑھ سکے نہ سکول پڑھ سکے کیوں نہ یہ میں اپنے کام نال اٹیچ کرا ذات انہاں دی شیخ ہے کام ترخانہ دے یہ طریق گواہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کدی چنیوٹ ٹھیکہ لینا لکڑ کا کام کرتے ہیں مستری سے اور ٹاپ کلاس کا اپنے وقت کا مستری آپ کے بات دے گرامی تعلیمات کوہاٹ ایک اسٹیشن کا ٹھیکہ گورے نے دیتا تے والد تے بڑا بھائی تے علم دی یہ تینے کوہاٹ پہنچے ان پڑھ ضرور سی لیکن پکا نمازی سی آپ کی سیرت ایک کتاباں موجود ہے میں تقریباً جتنی تقریر کرنی ہے کہ رائے محمد اقبال ایک کتاب کا رائٹر ہے غازی علم الدین شہیدی سوانے عمری تے سیرت کتاب انہیں لکھی ہے رائٹر کا نام رائے اقبال ہے اللہ اکبر کبیرہ کہنا ہے کہ میں زور دی نماز پڑھنا واسطے نا کوہاٹ دی مسجد گیا تے نماز پڑھ کے میں نا دعا منگی تے مسجد چوں باہر نکلن لگا تے اچانک میرے کنے چ رون دی آواز آئی میں مسجد دے اگے پیچھے ویکھیا ایک نکر وچ پاپا پہ روندا ہے بڑے درد نال روندے روندے کہندا ہے کہ کاش میں جوان ہوندا کاش میرے کمزوری جسم وچ نہ ہوندی میری ہڈیاں مضبوط ہوندیاں کاش میں جوان ہوندا چیخاں مار مار ہو رہا ہے غازی کہندا میں بجائے مسجد تو باہر نکلن دے دوبارہ اندر آیا بابے کول گیا تے جا کے پڑھیا تے انہاں سلام کیتا تے بیٹھ گیا میں بابا جی گل تے سناؤ کیوں روندے ہو تے بابے نے ڈائی مار کے رو کے آندا ہے پتر کاش میں تیرے جہا جوان ہوندا تے محمد کا گستاخ زمین تے زندہ نہ رہندا غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں میں پوچھا بابا جی خیر کی ہویا ہے بابا موڑ کے کہنا پتر تو کتھوں دا ہے آندا جی میں لاہور دا تے لاہور دے اندر ایک کھتری میرے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی ہے تے زندہ ہے تے میں اپنے آپ کو کوسنا پیا کہ میرے جسم وچ طاقت نہیں رہی میں کی منہ لے کے حضور دی بارگاہ وچ جاواں گا کہ آپ دا گستاخ زندہ رہے غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں جدو بابے گل کیتی دل تے چوٹ لگ گئی دل تے چوٹ لگ گئی بابے دے ہاتھ پیر چوم کے اندر بابا جی ہن اج تو بعد رونا نہیں کی ہویا جے تساں دے جسم وچ طاقت نہیں محمد دا نوکر علم دین جو ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر کم تے آئے مسجد تو نکلے بڑی بے چینی دل دے اندر اور بڑی بے اقراری تھی الجھن دے کہ کوئی انج دا ٹائم ہو گیا گستاخ میں فی النار کرا باپ ماں نے ابا جان میرا دل کرتا میں اپنی امی کو والدہ ملن واسطے دور جانا چاہنا باپ نے کہا ٹھیک ہے چھوٹا ہے لگا جا مختصر واپس آئے آپ نے کہتے ہیں نا سجن دوست ہون تو چنگے ہو یہ دعا کرنی چاہیے یار ہو دوست ہو فرینڈ ہو تے اچھی ہو آپ نے بیسٹ فرینڈ جو آتے ہیں نا بہت ہی جگری دوست روایت اختلاف ہے ایک نے صدیق نام لکھیا ہے ایک نے رشید لکھیا ہے انارکلی بازار ایک تھڑے تے بیٹھ ہونے سنتے ہو دوست نو ملے میرے کہتے ہیں یار لاہور کوئی ایک ہنگامہ آئی ہے روڈاں تے احتجاج انہیں پھر ساری گل سنائی کہ اس طرح گستاخ ہے انہیں حضور کی گستاخی کی کتاب لکھی مسلمان احتجاج کا کرتے رہے کہ لو پھانسی دیو گورے دا دور ہے انگریز دا دور ہے غیر مسلم کی حکومت ہے وہ بچانا چاہتے ہیں ہندو تے انگریز آپس مل گئے نے المختصر کان دے قریب ہو کے کہتا ہے یار میرا تو میں تو راز دی گل تیرے تو کدی چھپائی نہیں پتہ میرے سارا ہے میں تینوں دسن لگا اینو میں مار چھڑنا تے نبی دے نام دے اوتے اپنی جان قربان کر چھڑنا اچھا
گل ایک بڑی توجہ نال سننی ہے وہ جڑا دوست سی نا غازی صاحب کا وہ کہندا یار رات میں بھی خواب ویکھیے خواب وچ کسی بزرگ مینوں آکھیا تیرا نام میں تجویز کر چھڑیا تو گستاخ نوں مارنا غازی صاحب آندے نے 3 راتاں ہوئیاں نے میں بھی سننا تے مینوں بھی ایک بزرگ آ کے ملتے ہیں المختصر رشید آکھے میں مارنا غازی آکھے میں مارنا تکرار بد گیا تو میں یار اس کھڑے تے بہ کے نا نار کلی بازار چ دور تے کہندے نے یار اج کرنے پورا بننے جدا نام نکل گیا وہ مارنا سبحان اللہ تو نا لکھے کے پرچی پائی سکول میں چھوٹا جا بیٹا پورو چھٹی ہوئی تو گزرا لگا وہ غازی صاحب آواز دیتی بیٹا گل سن قریب آیا انہوں آکھیا ایک پرچی چاہو نے چاہی کھولی غازی لمبی سبحان اللہ مسکرا کے فرمانا سبحان اللہ رشید آندا نہیں پھر دوبارہ پورا کرنا ہے دوبارہ پرچیاں سٹیاں پھر اس لڑکے اٹھائی کھولی تے علم دی سبحان اللہ انہیں کہا نہیں ایک بار پھر کرو قرہ پھر ڈالیا گیا اس بچے پرچی چاہیے کھولی جدو پڑھیا علم دی سبحان اللہ وہ دوست نے متھا چومیا انہیں آخیا لگتا ہے کہ حضور نے تینوں پسند سبحان اللہ آیا غازی صاحب آندے نے کہ میں پھر گھر آیا اچھا آپ کی والدہ کا بیان ہے آپ فرما دیا نے کہ اس انہاں دنوں وچ نا غازی کی چال چلن بدلی سی چپ چپ رہنا اکھاں چکائی رکھنیاں تے ہما وقت باوضو رہنا تے مدینے والے دی ذات تے درود و سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ یہ غازی صاحب کی والدہ کا بیان یہ غازی صاحب کی والدہ فرماندے نے کہ میں گھر آیا تو دوپہر کا ٹائم جو گھر کی فیملی کھانا شانا پڑ بھابی نو کہندے نے وہ جڑا برادر سی نا محمد دیپ دی بیوی بچائی وہ کہندے نے کہ بھابی اج میرا دل کرتا میں چاول کھانا چاہنا المختصر انہاں چاول بنائے دیسی لوگ بیٹھے ہو سادے لوگ بزرگ تو ایک گل سمجھ دے کہ پرانے دور جو چاول بننے ہیں نا تے وہ دیسی لوگ تے پا کے لوگ کھانا ہے کوئی رٹے والا جاؤ نا تے اجے بھی یہ رواج ہے اجے بھی ہے وہ بھابی نے نا چاولاں دے تھوڑا دیسی گھیو پان لگی نا تے آپ نے نا ہاتھ نال جس برتن وچ گھیو سی وہ ہاتھ ماریا تو گھیو زیادہ پیا تے پرجائی نے غصے نال ویکھیا نا تے مسکرا کے کہندے نے بھابی غصہ نہ کر اج ہی تے کھانے نے سبحان اللہ اس تو بعد نہ میں کھانے نے نہ تو پکانے نے راز دی گلاں سنال مختصر کھانا کھاتا تے ماں جی کو آندے نے ماں جی دل کرتا ہے کہ تساں اگے نال پیسے زیادہ دیو مینوں ضرورت ہے ماں نے 1 روپیہ دیتا مختصر ایک خنجر لیا کے تے ڈبے لایا انار گلی چوں جدوں گزر رہے نا ایک جنازہ بہت بڑا گزر رہا ہے اور اس جنازے نال جتنے لوگ نے سارے ہو رہے ہیں آپ نے جنازہ ایک کے روندے سارے نے بجا کی ہے ایک بابے نو کھلار کے کہندے نے بابا جی گل دسو کہ جنازہ کدا جا رہا ہے تے جن جنازے دے وچ شریک نے سارے دے رشتہ دار نے انہیں آخیا نہیں رشتہ دار نہیں انہیں آخیا رشتہ دار بھی نہیں تو روندے بھی سارے نے کی وجہ ہے انہیں آخیا کہ ساڈے محلے دا ایک مولوی امام سی یہ دا نام تاج دین ہے بڑا نیک آدمی سی تے وہ دنیا تو ٹر گیا ہے لہذا او دے غم وچ دنیا پہ روندی ہے سبحان اللہ غازی صاحب فرماندے نے دوجی چوٹ دل تے لگی ایک کو کوہاٹ والے بابے ماری چوٹ ایک لاہور دی اس انار گلی بازار دے وچ اس بابے نے گل کر کے دل تے چوٹ لگی نا تے مدینے ال منہ کیتا رو پے تے رو کے کہندے نے یا رسول اللہ میں تہاڈا غلام ہاں جویں اس مولوی دا جنازہ وڈا ہے میں تہاڈے نام تو قربان ہونا چاہنا میری دعا بھی قبول ہو جائے میں جدوں مراں لاہور پورا روے مدینے ال منہ کر کے نالے روندے نے نالے کہندے نے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز کوئی بندہ چپ نہ رہے خواجہ کلمات میں قبول ہو جان میں بیڑا پار ہو جائے گا کوئی بندہ چپ نہ رہے سارے بولے آجے
غرض اندر پڑھ لینے کوئی بندہ چپ نہ رہے سارے ایک ہوئی اعلان کرو اے سبز گنبد والے اللہ کرے حضور کا صدقہ اجازہ بھی دعا قبول ہو جائے مرد جانے ہزارہ من مٹی دے تھلے ٹور جانے لیکن مرکی والی رسول کا زیارت ہو جائے اس موت کو پھر موت کوئی چنگی نہیں کوئی بندہ چپ نہ رہے ایک بار یقینت نہ آواز آئے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت رضا بڑی مہربانی بڑے سونے دے جملے نے محبت نال آواز آئے جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا غازی المدین شہید فرمانے میری چیخاں نکل گئی مختصر کرنا فرمانے کہ میں اس راجپال جو اس کھتری کی دکان کے سامنے ایک ٹی سٹال سی چائے کا ہوٹل سی فرماتے ہیں میں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا میں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کے ماں ہوٹل کے مالک نے پوچھیا کہ تیری یہ دسنا اے دکان راجپال دی انہیں آنکھا بالکل اے کدوں کھل دیئے انہیں آنکھا دکان کے 8-9 بجے کھل جاتی ہے فرماتے ہیں میں پوچھیا اس ظالم دنیا کا کتا کیسے لے ہوتا ہے بول کے کہنا ہے اور دن 11:30 دے ٹائم دے تقریباً آ جانا ہے فرماتے ہیں میں بیٹھ کے ویندہ رہا 11 کا ٹائم ہویا اپنی گڈی کو بھاگ اتریا کالی شکل ہے عجیب و غریب ہوئی حالت ہے جا کے بیٹھ گیا منجی ڈا کے کھٹ ڈا کے بیٹھ گیا آپ فرماتے ہیں پھر چاہ والے ہوٹل والے بندے نے پوچھے میرے ایک دس ہے جڑا منجی 4 پائی دے بیٹھا ہے ایک کوئی راجپال ہے انہیں آنکھا بالکل ایک ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں میں ہاتھ اندر خنجر پکڑ لیا دوڑتا جا رہا ہوں نہ کوئی غم میں نہ کوئی خوف ہے چل دیا فرماتے ہیں میں جا کے نعرہ بلند کیتا اور دنیا دیا کندیا میرے قریب دیا گستاخا تیاری کر رہے محمد کا شیر آ گیا فرماتے ہیں ان سمجھن تو پہلا ایک خنجر ماریا پھر دوجا ماریا پھر تیسرا ماریا پھر چوتھا ماریا 5 تن دے نال 5 خنجر مار چھڑے 5 مارے نے اپنے دلوں مار کے سچ دیتا ہے ادھر رولا پہ کے مسلے نے راجپال کو قتل کر دیتا ہے اب فرماتے ہیں وہ دی دکان وہ دے مکتبے کے سامنے لکڑیاں کا ٹال ہے نلکا لگے ہے فرماتے ہیں وہ تھے جا کے وہ ناپاک خون اپنے کپڑیوں کو دھوتا اپنے ہاتھ دھوتے پھر فرماتے ہیں میرے دل اندر خیال آیا ایک 2 باری پہلا بھی حملہ ہوئے یہ بچ گیا ہے میں پتا کرا کہ یہ بچ سے نہیں کیا فرماتے ہیں جب میں واپس ہونے لگا کھتری روڑا پا کے کہنے لے او مارنا لائے اندر پیاجے آواز دے میرے وہ انہوں نسل نہ دیا گے انہوں پھڑ دو حضرت غازی المدین شہید نے کھتریوں دیا اکھاں میں چکھاں پا کے کیڑا جملہ بولیا آج کی تاریخ نے سنیری ہر کھانا لکھنے قابل ہے آپ فرماتے ہیں دنیا دیو کھتریوں اوہ محمد دے غلام نسل والے نہیں بلکہ نسان آئے ہوئے فرماتے ہیں قید ہو گئی ہے گرفتاری ہو گئی فرماتے ہیں لاہور اندر لکھ پت 6 لکھ جو غازی صاحب آئے 8 دن گزارے تو جو فرمانا احتجاج شروع ہو گیا علامہ محمد اقبال قائد اعظم محمد علی جناح پھر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ شریف سید دیدار علی شاہ اور سید حضرت خواجہ ضیاء الشمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی دیگر محققین محدثین اس وقت ان احتجاج شروع ہو گئے ادھر انگریز نے سمجھیا کتنے نقصان لاہور کی ملاحق
پہنچے راتوں رات ٹرین کا ڈبا انہیں بک بھی پا انہیں اندر بٹھا کے میاں والی کی جیل اندر پہنچایا گیا براستہ گجرا والا ٹرین کے ذریعے جو میاں والی کی جیل اندر آئے گئے ادھر جیل کے قریب میاں والی شہر کے قریب پہ ہوتے ہیں اے گل بڑی مزیدار ہے جو سن کے بولو میاں والی کی دھرتی تے ایک مجذوب رہتا سی اتھوں دے لوگ آندے رہے وہ مجذوب کبھی گل نہیں سی کرتا کبھی بول دیا انہوں بھی کھلے نہیں آج سویرے سویرے مشک موٹے پہ پا کے میاں والی دیا روٹا صاف پہ کرتا ہے جھاڑو پہ دینا ہے جھاڑو دینا ہے پانی کی مشک لا کے پانی کھلارتا ہے پہ صفائیاں پہ کر رہے میاں والی دیا گلیاں صاف پہ کر رہے تو لوگاں بول کے کہتا ہے او میاں والی والے ہو آج سانو آخری باری دیکھ لگو دوبارہ میں تو انہوں نظر نہیں ہونا لوگ حیران ہو گئے اے باپا کدی تے بولیا نہیں آج پہ بول رہے ایک نے جھورت کر کے مجذوب کو جا دیا کیا باپا کدی تو بولیا نہیں سے آج بول رہے پیا تو پہ آنا جنہیں بیخ رہے آخری باری سانو بیخ لگو آج تو بعد سان نظر نہیں ہونا آپ فرماتے ہیں میں پوچھے بزرگ لو کہ باپا بول کے کہہ رہا ہے اور جی میں ایک نیام اندر تو تلوارہ نہیں رہا سکتیاں ساگی ڈیوٹی نبی نے میاں والی تو ختم کر چھڑی ہے اور میاں والی اندر محمد لاؤ غلام آرے آوے جنہیں نانی بجانا لوگ میاں والی کی جیل میں سلامہ کر دے رہے حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی میاں والی دی اندر قید ہو گئے 4x4 کی چکی ایک کمرہ 4x4 ہے جتھے قاضی صاحب رو رکھیا گیا مختصر ٹائم گزر رہے ہیں توجہ فرمانا پھر قاضی فرماؤں نے ایسے ایسے کرم ویکھے ایسی ایسی برکتاں ویکھینا نبی دے نام تو اپنا تن من دل قربان کر کے ایسی کرم نوازیاں نبی دیا ویکھینا فرماؤں نے ایک دن میں اپنی جیل اندر ستا پیا ہوا اچانک میری خواب اندر میں دیکھیا کی ایک دراز قد بزرگ جنہ چہرہ بھی نوری جنہ نباس بھی نوری جنہ ریش بھی نوری فرمانے نے غازی اٹھ میں تنوں دیکھن آیا غازی فرمانے نے بابا جی تو سکھاؤ فرمانے نے میں کوئی یہاں نہیں میں اللہ کا کلیم اللہ ہوں اللہ کا نبی موسیٰ حضور کی درائے ہو فرمانے نے ہر رات مدینے اندر نبیوں کی کچھری لگ دیئے اس کچھری اندر نبی کا امام کی بیماری تیرا ذکر پہ کرتا ہے آج میرے دل اندر خیال آئے جنہ ذکر نبی کا امام پہ کرتا ہے آج میں بولے بولے چاہ کے ہوگی زیارت کر کے آنا ماں مل رہی ہے ماں مل کے رو لگ بھئی غازی کہتا ماں رونا مایا لیے پترہ تیری عمر 21 سال تو کی بیٹھے زندگی دنیا میں بیٹھی کوئی نہیں غازی آتا ماں رونا نہیں منو تیری پارا کی قسم ہے غازی نے 21 سال اندر اینا کچھ نہیں بیٹھیا جنہ اس جیل اندر آگے دنیا میں رہی حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی حضرت خواجہ شمس الدین مخلص سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ ملاقات واسطے آئے ہیں مرید باہر کھلو گے بول کے فرمانے غازی سورت یوسف پڑھنال بندے کی قید مک جاندی ہے میں تیرے کل بہ کے سورت یوسف پڑھنا فرمانے میں سورت یوسف پڑھنی شروع کر دی تھی میں بھولن لگ گیا غازی نہ دب دبائے نا غازی مسکرا کے کہتا ہے خواجہ صاحب تو ہمیں کلو پڑھن نہیں ہوئی اگر اجازت دے ہو تو میں پڑھا آپ فرمانے میں حیران ہو کے پوچھے غازی تو نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھ رہا زبانی کی میں پڑھے گا کہ غازی مسکرا کے کہتا ہے خواجہ صاحب جدوں دا اس جیل اندر آیا ہر روز مولا علی آگے رب دا قرآن پڑھا جاتے ہر روز علی آگے قرآن پڑھانے میں حفظ ہو گیا سورت
یوسف سنائی قاضی خواجہ شمس الدین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب فرماتے ہیں میں ملاقات تو بعد واپس آیا ادھر توجہ فرمانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ آپ ملاقات ہو گئے نا تے جا کے فرمانے نے غازی کوئی گھر بندہ آوے نا تے کو پانی کھانی پوچھی دے پانی نہیں پیاندا اچھا بولو یار پانی نہیں پیاندا تے او چکی دے وچ اس کمرے چ ایک گٹھے مٹی دا گھڑا پیا سی آپ نے گھڑا چکیا تے پھر جماعت علی شاہ فرمانے میں نال ہاتھ رکھ کے لب نال 3 گھٹ پانی پیتا تے جماعت علی شاہ رو پے رو کے فرمانے غازی سچ دس پانی کتھوں لے ہولی بولے ہولی بولے سچ دس پانی کتھوں لے آئی غازی آندا ہے حضور راز ہے راز رہن دو فرمایا ساڈے تو بڑا راز رکھنے والا کون ہے دس دو غازی مسکرا کے کہندا ہے جویں تسی آئے ہو ایک دن نبی آیا سی سبحان اللہ تو سامنے پانی میرے نبی نے بھی پانی منگیا سی میں اے ہوئی کچا کھڑا حضور دے سامنے پیتا میرے نبی نے جد اللہ کا ہاتھ گھڑے نال رکھ کے دل گھٹ پیتا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جدوں نہ محمد نے اس گھڑے وچوں پانی پیتا ہے پانی دا ذائقہ بھی بدل گیا ہے خوشبو بھی بدل گئی حضور ہر رات زیارت کروائی آخری جملہ بولنا ڈان 3 منٹ ہوتے ہو گئے توجہ فرمانا اللہ اکبر کبیرہ آخری رات جدو آئی نا میاں والی دی جیل اندر 4 بجے دے قریب بلکہ 2-2:30 بجے نواب دین کہندا ہے کہ میں دروگا ساں جیل دا رکھوالا ساں 2-2:30 دا ٹائم ہویا نا تے میں ویکھیا تے غازی اپنے کلی وچ اس کمرے چ نہیں جیل وچ نہیں میں پریشان ہو گیا بوا کھول کے ویکھیا کوئی نظر نہ آیا حیران ہو گیا کہ اگر نس گیا یا کدھر گیا ہے تو سویرے پھانسی دے پھٹے تے میں چڑھ جانا ہے گورے مینوں معافی نہیں دینی کہندا میں اس کاش مکاش دے اندر جدو سحری دا ٹائم ہویا نا تو میں ویکھیا غازی دی جیل چمکن لگ پئی تے غازی مصلی تے بیٹھا ہے بابا کہندا میں بوا کھول کے اندر جا کے سلام کر کے میں کہا غازی ایک گل دس تے غازی صاحب فرماندے نے بابا پوچھ نواب دین کہندا میں پوچھیا کہ غازی صاحب چند گھنٹے پہلا میں تانوں تکیا تو تسی کون سو ہن اچانک غائب بھی ہوئے تو دوبارہ آئے ہو کتھے گئے سو غازی صاحب مسکرا کے کہندے نے بابا یہ راز ہے یہ رہن دے راز ہی انہیں کہا نہیں جس نبی دے نام تے تو ایتھے آئے نا اودا وسیلہ دینا اج تو راز دس غازی صاحب آندے نے پھر ایک وعدہ کر میری زندگی وچ یہ تو راز کھولنا نہیں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں پھر کسے میں دس نہیں بابا آندا جی میرا تہاڈے نال پکا وعدہ فرماندے نے میں ایتھے اپنی چکی ساں جیل ساں کمرے ساں کوٹھڑی اندر ساں میرے دل چ خیال آیا سویرے پھٹے تے لگ جانا ہے سونیا کوئی نفل پڑھ کے تینوں منا لیندا ہے کوئی روزے رکھ کے منا لیندا ہے کوئی درود پڑھ کے منا لیندا ہے میرے کولے تے ککھ نہیں سونیا جے میں کوئی عمرے تے ہوندا تے دیدار کر لیندا ہے کوئی اج تے جائے تے دیدار کردا تے میں کیویں کراں سونا میرا دل ہے یا کول آ جاؤ یا دوبارہ بلا لو آندے نے میں ایک گل کر کے نا اکھ بند کیتی ہے تے ایک بزرگ آئے نے انہاں آکھیا غازی اکھاں کھول فرماندے نے میں کھولیاں انہاں آکھیا ہن بند کر آندے نے میں بند کیتیاں پر عرض کرتے نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں کوئی اور کوئی نہیں مینوں نبی نے بھیجیا ہے میرا نام علی المرتضیٰ ہے آکھیا جانا کتھے وے فرمایا حضور دی کچہری اندر آپ فرماندے نے پتہ نہیں لگا ایک پیر میاں والی دی جیل اندر سی تے دوجا محمد دے مدینے اندر سی یہ دی کچہری چ گیا پھر 31 اکتوبر آپ کو پھانسی دے پھٹے تے چڑھایا گیا اور چہرے تے پتہ ہے پھانسی جس بندے کو ہو گئے وہ چہرے تے پردہ پاندے نے کپڑا ڈالنے فرمایا کپڑا شپڑا نہیں کیونکہ میں حضور دے نام تے پہ جانا اور میں کتاباں چ پڑھیا کہ پھانسی دا پھندا خود چومیا چوم کے گلے چ پایا آؤن والی نسل کو پیغام دیتا نبی دے نام تے جائیے تے پھر چک کے نہیں شاہیدہ اے وہی غازی دی تربیت ہے کہ اڈیالہ جیل اندر بھی ملک ممتاز قادری نے پھندا چوم کے نبی دے نام تے جان کروایا 30 اکتوبر آپ نو پھانسی دے پھندے تے لٹکایا گیا اور آپ نو لوارساں دے اٹھی جیل دے اندر قبرستان وچ لوارس بنا کے دفن کیتا گیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کاوش نال
آپ کے احتجاج نہ اتوں پھر غازی صاحب رحمت اللہ علیہ دی جسد اطہر کو کڈیا گیا 8 دن تو بعد اقبال فرماندے نے میں چشم دید گواہ ہاں جدو قبر کشائی ہوئی غازی علم دین شہید دے پلکاں تے غسل دے قطریاں دے پانی موجود سن آندنے شایان شان جنازہ آندا گیا لاہور اور میانی صاحب کے قبرستان وچ جنازہ ہویا تے دفن کیتا گیا اس ٹائم 6 لاکھ دا مجمع غازی صاحب کے جنازے اور سید جماعت علی شاہ محدث علی اور سیدہ شریف آپ نے پگڑی لا کے غازی کے قدمت رکھ کے قدم چومے کسے پوچھیا حضور تسی سید دے ترخانہ دا منڈا فرمایا سید ہاں اپنی جگہ لیکن پیر تے سید ویکھتے رہ گئے نے ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا غازی صاحب رحمت اللہ تعالی نے آج بھی بیانی شریف لاہور کے قبرستان تریحی قبرستان اندر آپ کا مزار پر انوار ہے اللہ پاک آپ کے مزار تے لکھاں نے کروڑاں ارباں خرباں بے حساب رحمتاں دا نزول فرمائے وما علینا